بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد ہمیں اللہ کی ایک اور مخلوق کا ذکر بہت کثرت سے ملتا ہے، جن کو ہم ملائکہ یا فرشتے کہتے ہیں، جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی موجودگی کو ماننا کیوں اتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سورہ بقرہ میں 2 جگہ ملائکہ پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ بتایا گیا، اور انہی 2 میں سے ایک جگہ وہ 2 عظیم آیات ہیں جو کہ سرکار دو جہاں کی معراج شریف کے موقع پر 7ویں آسمان پر نازل ہوئی تھی، اور جس کی مبارکباد دینے کے لیے ایک فرشتہ خصوصاً زمین پر بھیجا گیا تھا۔ در حقیقت سورہ نساء میں تو ایک جگہ ملائکہ پر ایمان نہ رکھنا گمراہی کے مترادف بتلایا گیا ہے۔ آج میں انہی ملائکہ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ اور ان کے کام کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہنچ کر پہلا کوشچن جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ جیسا کہ سورہ الحاقہ آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، مگر آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ اس کے آنسر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی مفسرین یا لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہوا، خوشبو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اوکے، ان کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے مگر ہم ان کو ڈیٹیکٹ تو کر سکتے ہیں، مثلا ہوا کی سپیڈ کتنی ہے، یا خوشبو فریگرنس کی تیزی کم ہے یا زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہماری کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، ڈیٹیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھا یا ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ دراصل 19 قسم کی روشنی یا سگنلز پر مشتمل ہوتا ہے، جن کو بینڈز کہا جاتا ہے، اور یہ 19 قسم کے بینڈز مل کر وہ پٹی بناتے ہیں جس کو ہم ای ایم ایس، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ سائنسی زبان میں دیکھا جائے تو یہ اسپیکٹرم مختلف قسم کی فریکوینسیز اور ویو لینتھس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اگر ہم سادہ زبان میں بات کریں تو کوئی بھی ایسی چیز جو اس انرجی یا مادہ کی بنی ہو جس کو ہم جانتے ہیں وہ اس اسپیکٹرم پر موجود لازمی ہونی چاہیے، مثلا موبائل فون کی ریز جو اس بینڈ پر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ ریز اور مائکرو ویوز جن کی حدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس بینڈ پر موجود ہوتی ہیں۔ البتہ اسی اسپیکٹرم پر موجود انفرا ریڈ ریجن اور الٹرا وائلٹ ریجن کے درمیان ایک چھوٹا سا پارٹ بنتا ہے، چھوٹا سا حصہ۔ یہ اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ پورے اسپیکٹرم کا صرف 0.0035% شمار ہوتا ہے۔ اس ہی حصے کا نام ویزیبل اسپیکٹرم ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اسپیسیفک حصہ 7 رنگوں کی روشنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو اور سمپل ورڈز میں ایکسپلین کریں تو اس کا کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں موجود کل، یعنی کہ ان ٹوٹل 2 لاکھ قسم کی مختلف اشیاء ہمارے سامنے رکھی جائیں تو ہم ان میں سے صرف 7 اشیاء کو ہی دیکھ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 99.9965% کائنات ہماری آنکھوں سے ہی اوجھل ہے، اور صرف اوجھل ہی نہیں ہے بلکہ انڈیٹیکٹیبل بھی ہے۔ اور اگر کسی چیز کی تخلیق اس چیز سے ہوئی ہے جو کہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر موجود ہی نہیں ہے تو وہ تو مکمل طور پر ہمارے لیے انڈیٹیکٹیبل ہے، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے کے ساتھ۔
ادھر آ کے یہ بات تو طے ہے کہ آج بھی اس ٹاپک پر سائنس مکمل طور پر بے بس ہی رہے گی، اور ہمارے پاس رہنمائی کا، گائیڈنس کا واحد سورس صرف اور صرف قرآن پاک اور احادیث ہی ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے جس کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اس بات سے اور اس حدیث سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کسی ایسے مادے سے یا مٹیریل سے کی گئی ہے جس کو ہمارے لیے بیان ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں قرآن کریم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی جسمانی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر تھک جانا، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ تاہم کچھ ملائکہ کی تخلیق ہی سختی اور غصے کے اظہار کے لیے کی گئی ہے۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق تخلیق کے 6 دنوں میں سے ملائکہ کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بدھ والے دن فرمائی۔ یہاں تک آ کے ہمیں ایک بات تو یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی ساخت، ان کا مٹیریل، ہمیں اس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بیان ہی نہیں کیا تو ہمارا اس تک پہنچنا ہی امپاسبل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان ملائکہ کی بات کریں گے جن کی تخلیق عموماً نوعیت کی ہے اور انسانوں کے کافی کلوز پائے جاتے ہیں، قریب پائے جاتے ہیں، اور ان کی بات بھی کریں گے جن کی اپنی ہرارکی میں رینکنگ کافی اوپر ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ نالج پہنچ سکے۔ تھینک یو۔